الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ کے اندر ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر میرے آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، رشوت کا چال چلن، رشوت کا رواج اس وقت عام ہوتا ہے جب معاشرے سے انصاف ختم ہو جائے، جب معاشرے سے عدل اٹھ جائے، جب انسان دوسروں کے حقوق کو ضبط کرنے لگ جائے، جب معاشرے کے اندر برائی جنم لے اور جب یتیموں کو ان کے حقوق ادا نہ کیا جائے اور جب حقدار کو ان کے حقوق نہ ملے، تو اس وقت رشوت لینے اور دینے کا رواج عام ہو جاتا ہے۔ اور جب رشوت لینے اور دینے کا رواج عام ہوتا ہے تو خون ریزی، قتل، فساد اور لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے اور معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں آگ کے اندر جائیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے رشوت دینے والے کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ رشوت دے رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں رشوت دے رہا ہوں اس لیے بچ جاؤں گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے رشوت دینے والے کا ذکر فرمایا الراشی، اور دوسرے نمبر پہ والمرتشی رشوت لینے والے کا ذکر فرمایا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا یہ دونوں آگ کا ایندھن ہوں گے، دونوں آگ کے اندر جائیں گے، دونوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا اور ڈالا جائے گا۔ تو اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو اس وقت عدل، انصاف، لوگوں کے حقوق ان کو ادا کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری عدالت کے اندر اگر کوئی جانور، کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو کل قیامت والے دن عمر کو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود امیر المؤمنین ہونے کے قاضی اور جج کے سامنے جا کے عدالت کے اندر پیش ہو جایا کرتے تھے کہ میں حاضر ہوں، اگر میرے اوپر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو میں اس کا جواب دینے کے لیے، اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے عمر امیر المؤمنین موجود ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رشوت کا جو چال چلن اور معاشرے کا اس وقت ناسور بن چکا ہے، اللہ پاک اس برائی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔